ساکن پشاور، پی ایچ ڈی اسکالر، عبدالخان یونیورسٹی مردان ادارے کی طرف سے جو سوالات ہیں ان اسکالرس کے لیے جنہوں نے آرٹیکل مسابقہ میں حصہ لیا تھا، تو سب سے پہلے سوال یہ ہیں کہ آپ اس موضوع پر لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ اصل میں تقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے کتب ہیں، اور فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے، جیسا کہ ان کے کتب میں جو دیکھ رہے نا، تو اس میں عجیب تحقیق انہوں نے کی ہے۔ اور فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ اس پہ فقاہت غالب تھی، تو انہوں نے تنبیہ الغافلین یا اسی طرح اور ان کی تصوف سے جو ٹچ کتب ہیں وہ بھی لکھے ہیں۔ تو ذہن میں آیا کہ ایک فقیہ جو ہوتا ہے، جو اپنے زمانے میں الفقی الف لام کے ساتھ جو معرف باللام ہوتا ہے کہ فقاہت میں سب سے اعلیٰ، اور دوسری بات جو ابو حنیفہ صغیر سے مشہور ہیں، تو اس میں تصوف پہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں اور کس طرح ان کی نہج ہوتی ہیں، تو میرا یہ خیال آیا کہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا تنبیہ الغافلین میں جو منہج ہیں اس کو میں تھوڑا واضح کروں اور دیکھ لوں۔ تو فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا نہج وہ تو چونکہ اس طرف تو میں نہیں جا رہا، بہرحال صرف اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اس وجہ سے میں نے کام کیا کہ ان کی تھوڑی وضاحت ہو جائیں کہ انہوں نے کیسے کام کیا ہے۔ اور دوسری یہ کتاب جو ہیں یہ ائمہ مساجد، خطبہ اور بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، اللہ نے بہت قبولیت دی ہیں، تو اس وجہ سے میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس پہ کام کروں، اس کی نہج کل کے بیان کروں اور وضاحت کروں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اس مضمون کو باقی شرکاء سے ممتاز کرنے والے سب سے اہم خوبی کیا تھی؟ کہ آج کل ہم جو فضائل بیان کر رہے ہیں کہ اس حدیث پہ جو عمل کرتا ہے، اسی طرح تنبیہ الغافلین میں جو احادیث ہیں اس کے لیے انعامات، وہ انعامات یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، تو پھر ہماری پسپستی کا وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ تو میں نے یہ تصوف کی کتاب ہیں، احادیث کو بھی جمع کیا ہیں، سفیانہ اقوال کو بھی جمع کیا ہیں، اور قال الفقی کے ساتھ بہت سارے روایات اور اشارات کیے ہیں جس میں فقی ذخیرہ بھی موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ لوگ یہ کتاب بڑا معمولی سمجھ رہے ہیں، مگر اس میں جو ذخیرہ ہیں اس میں بہت کچھ جو قریب سے دیکھ لیں گے، میں نے تو کچھ نہ کچھ مطالعہ کیا، نزدیک سے دیکھ لیا، تو اس کا پھر اندازہ ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، اب مستقبل میں کن موضوعات پر لکھنا چاہتے ہیں اور آپ کا مقصد دور لکاری کیا ہے؟ تو مستقبل میں میرا دل بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ تصوف کی کچھ ایسے کتب جو آج کل غائب ہو گئے ہیں بالکل، یہاں تک کہ ہمارے معاشرہ اس کو جانتا بھی نہیں ہے، اور بہت سارے ہمارے جو اکابرین تھے، اسلاف تھے، انہوں نے زندگی کا بہت بڑا حصہ ان کے لیے وقف کیا تھا اور ان پہ کام کیا تھا۔ زندہ مثال ہمارے پشاور اسلامیہ کالج میں جو ذخیرہ پڑا ہوا ہے، میرے خیال سے وہ کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے میں گیا تھا اور میرے ویسے دل میں آ گیا کہ علامہ طرپشتی رحمۃ اللہ علیہ کے میں کچھ تصنیفات دیکھوں، ان کی جو مخطوطے ہیں وہ مخطوطے ہم سے ضائع ہو رہے ہیں، اتنے قیمتی۔ میں نے صرف ایک مخطوطہ دیکھ لیا تحفۃ السالکین کے نام سے، جو علامہ طرپشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہیں، قلمی نسخہ ہیں، اپنے ہاتھوں مبارک سے لکھا ہوا ہے، آج کل وہ ہم سے ضائع ہو رہے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے، لکھاری کا مقصد یہی ہے کہ انہوں نے جو اپنی صلاحیتوں کو لگایا تھا اور ہمارے لیے، امت کے لیے ایک پیغام بھیجا تھا کہ تصوف کیا ہے، تصوف کا مقصد کیا ہے، اس احادیث کی روشنی میں تصوف کی ثبوت ہم تک پہنچائے ہیں، اس پر مزید کام کیا جائے، اس کو زبردست شکل دیا جائے، اچھا سا نمایاں شکل ان کو دیا جائے، اور اسی کے مطابق اس کی تحقیق، تخریج، اصل ماخذ، مصادر، مراجع کی وضاحت کی جائے۔
تو اور اسی طرح لاسٹ میں مدرسہ ڈاٹ پی کے اس کاوش کو کیسے اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ رب العزت ان کو اپنی طرف سے، کیونکہ سب سے بڑی میری ذہن میں جو آ رہے ہیں کہ اس ادارے کی وجہ سے میرے اور میرے دوست جتنے بھی ان کے ساتھ ٹچ ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ختم ہو گئی کہ یونیورسٹی اور مدارس کے جو طلباء اور یونیورسٹی کے جو طلباء ہیں اس میں کچھ فرق نہیں ہے، ایک ہی لوگ ہیں، مگر مدارس والوں کو یونیورسٹی میں آنا چاہیے، یونیورسٹی والوں کو مدارس میں آنا چاہیے، یہ تو صرف ایک بات ہے۔ بہرحال بہت سارے اس طرح اندر صلاحیتیں اور استعدادیں چھپی ہوئی ہیں کہ مدرسہ ڈاٹ پی کی وجہ سے وہ دوبارہ ابھار دیے گئے ہیں اور زندہ کیے گئے ہیں کہ بھائی اب میں یہ صلاحیت بھی ہیں، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ بارہ کیف بات لمبی ہو رہی ہے، بہت سارے اس طرح ان کی جو خواہش ہیں اللہ رب العزت قبول فرمائیں، وہ خراج تحسین ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔